خوش آمدید ہماری پروفٹ سیریز میں، جہاں ہم قرآن پاک میں بیان کی گئی انبیاء کرام علیہ السلام کی سچی اور روح پرور کہانیاں جانتے ہیں۔ وہ کہانیاں جو صرف قصے نہیں بلکہ زندگی کے سبق ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی ہستی کا جامع تذکرہ جنہیں صدیوں سے انسانیت نے ایک پر اسرار شخصیت کے طور پر جانا۔ ایسی ہستی جن سے نبی موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کا سفر کیا۔ ایسی ہستی جن کے اعمال بظاہر عجیب مگر حقیقت میں اللہ کی حکمت سے بھرپور تھے۔ ایسی ہستی جنہیں اللہ نے وہ علم عطا فرمایا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو قرآن پاک میں نام سے تو نہیں لیا گیا، لیکن سورۃ الکہف کی آیات 60 سے 82 میں جس عبد الصالح کا ذکر ہے، مفسرین کے نزدیک وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس انہوں نے ہمارے ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور اپنا خصوصی علم عطا کیا تھا۔ یہاں دو چیزوں کی طرف واضح اشارہ ہے، اللہ کی خاص رحمت اور علم لدنی، یعنی براہ راست اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم۔ یہ مقام دنیا کے چند ہی انسانوں کو ملا ہے۔ روایات کے مطابق انہوں نے ایک بنجر زمین پر سفید چادر بچھائی، اچانک اس جگہ سبزہ اگایا۔ اسی نسبت سے انہیں خضر کہا جانے لگا، یعنی سبزہ اگانے والا، ہرا کرنے والا۔ اکثر اقوال کے مطابق وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے اور ان کا اصل زمانہ بادشاہ ذوالقرنین کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا مشن تھا اصلاح اور رہنمائی کا۔ وہ دنیا میں اللہ کے حکم سے لوگوں کی تقدیروں میں بہتری کا باعث بنتے تھے، جنہیں ہم بظاہر سمجھ نہیں پاتے۔ یہ موضوع صدیوں سے زیر بحث ہے۔ وہ نبی تھے، راجح اور مضبوط قول۔ بہت سے محققین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی کو عام ولی کے تابع نہیں کیا جا سکتا۔ خضر علیہ السلام کے اعمال شریعت سے بظاہر مختلف تھے، یہ صرف نبی ہی کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا، ہم نے انہیں علم عطا کیا، یہ نبوت کی طرف بڑا اشارہ ہے۔ اس لیے خضر علیہ السلام نبی تھے مگر رسول نہیں، وہ ولی تھے، کمزور قول۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں بلکہ اللہ کے مقرب بندے تھے۔ یہ سوال پوری امت میں بہت مشہور ہے۔ مضبوط دلائل: وہ زندہ نہیں ہیں، ان کی زندگی کا ذکر قرآن و حدیث میں قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ اگر زندہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لازمی ملاقات کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان آج کی رات زندہ نہیں رہے گا جو 100 سال کے بعد زندہ ہوگا۔ اس حدیث میں تمام موجود لوگوں کے لیے فیصلہ دیا گیا تھا۔ کچھ صوفی اقوال میں ان کی زندگی کا ذکر ہے مگر وہ تاریخی طور پر ثابت نہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے واز کیا۔ کسی نے پوچھا، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرے پاس۔ اللہ نے انہیں وحی کے ذریعے بتایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ یہاں سے خضر علیہ السلام کی تلاش کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ سوال نہیں کریں گے، اور پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک غریب مزدوروں کی کشتی میں بیٹھے، خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے کشتی کو ڈبو دینا چاہا، یہ کیا؟ آخر میں حقیقت بتائی گئی۔ بادشاہ جبری قبضہ کرتا تھا، اگر کشتی صحیح سلامت رہتی تو چھین لی جاتی۔ جو نقصان دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ دراصل بڑے نقصان سے بچاؤ ہوتا ہے۔ خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، یہ کیسے جائز ہے؟ خضر نے کہا، یہ بچہ بڑا ہو کر کفر و گناہوں میں ڈوب جاتا اور اپنے والدین کو بھی گمراہ کرتا۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو اس کے بدلے زیادہ نیک اولاد عطا کرے۔ کچھ جدائیاں رحمت ہوتی ہیں، کچھ نقصان مستقبل کی کامیابی بن جاتے ہیں۔ ایک بستی میں بھوک، تھکاوٹ اور سخت رویے کے باوجود خضر نے دیوار کی مرمت کر دی، وہ بھی بغیر اجرت کے۔ موسیٰ نے کہا، آپ اس پر مزدوری لے سکتے تھے۔ حقیقت، اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ دبا تھا۔ ان کا باپ نیک تھا، اللہ چاہتا تھا کہ خزانہ محفوظ رہے۔ نیکی ہمیشہ مزدوری کے لیے نہیں کی جاتی، کچھ نیکیاں نسلوں کو فائدہ دیتی ہیں۔
حضرت خضر علیہ السلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر میں چھپی حکمت انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ہر آزمائش کے پیچھے خیر ہوتا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہے۔ صبر ہی علم کا دروازہ ہے۔ نیکی کا بدلہ ہمیشہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے۔ بعض فیصلے ظاہری نہیں باطنی حکمت پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پروفٹ سیریز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔